نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمائے. ماہ ربیع الاول ہے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور مسلمان پوری دنیا میں اپنے اپنے ذوق اور اہتمام کے مطابق میلاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے کرتے ہیں، اور سارا سال جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ جاری رہتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کی جلا ہے. ایمان سلامت رکھنا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ محبت و ادب والا تعلق قائم کرنا ہوگا، اور یہ تعلق اس وقت قائم ہوگا جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، معجزات، شمائل بیان کیے جائیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دیگر گوشوں کا بھی ذکر کیا جائے. حافظ ابن عساکر نے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو جب کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے نام کا ذکر بھی کیا کرو. یہ نصیحت کون فرما رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، کہ جب بھی ذکر اللہ کا ہو تو ذکر مصطفیٰ بھی کرو. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی عرش کے پایوں پر لکھا ہوا پایا، اور میں روح اور مٹی کے درمیانی مرحلہ میں تھا. جیسا کہ میں نے تمام آسمانوں کا طواف کیا، اور کوئی جگہ ان آسمانوں میں ایسی نہ پائی جس میں میں نے اس میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم لکھا ہوا نہ دیکھا. بے شک میں نے حورین کے گلوں پر، جنت کے محلات پر، طوبا کے درختوں کے پتوں پر، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر، جنت کے دربانوں کی آنکھوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اس میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم لکھا ہوا دیکھا. پھر نصیحت فرمائی کہ پس تم کثرت سے ان کا ذکر کیا کرو، بے شک ملائکہ بھی ہر گھڑی انہیں یاد کرتے رہتے ہیں. یعنی فرشتوں کا ذکر بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. سو حضرت آدم علیہ السلام کی
اس نصیحت پر اگر عمل کرنا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے. سو اہل سنت جو ہے وہ ذکر خیر کرتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کے حوالے سے آپ کے ظہور کے 3 مراحل ہیں. ایک ہے خلقت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوسرا ہے نور محمدی کا ظہور، اور تیسرا ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ ربیع الاول ہے، سو آج ہم صرف پہلے مرحلے پہ گفتگو کریں گے. سو آج میرا موضوع گفتگو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تخلیق میں اول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک. میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ ورس 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق آپ کے پاس اللہ کا نور آ گیا. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور ایسا نور والا آیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتاب مبین بھی لے کے آیا ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. آج بعض لوگ اس آیت کریمہ میں نور سے مراد کتاب ہی کو لیتے ہیں، حالانکہ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نور و کتاب مبین کا ذکر کیا ہے. واو عاطفہ ہے جو تغایر کو پیدا کرتا ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں کئی اقوال اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے وہ نقل کیے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کو لینا یہ قول ضعیف ہے، یہ قول ضعیف ہے. اب اس قول ضعیف کو لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا انکار کیا جاتا ہے. اب عقیدہ صحیحہ پہلے سمجھ لیں، پھر اس آیت کریمہ کی جو ہے وہ تفسیر اور مفسرین نے کیا بیان کیا اس کو بیان کیا جائے گا، تاکہ یہ چیز نص قرآنی سے ثابت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 شانیں عطا فرمائی. ایک شان بشریت ہے اور ایک شان نورانیت ہے. شان بشریت کا انکار کفر ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں تھے اور انکار کرتا ہے صراحتاً، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. اور شان نورانیت کا انکار سراسر گمراہی اور ضلالت ہے، بدبختی اور بد عقیدگی ہے. اور شان بشریت جو ہے وہ ایسی بشریت عطا فرمائی کہ سید البشر قرار پائے، افضل البشر قرار پائے. بشریت ایسی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. بشریت ایسی بے مثل بشریت کہ آپ کے جسم اقدس سے جو پسینہ مبارک نکلا کرتا تھا اس سے فضائیں معطر ہو جایا کرتی تھی.
ماند پڑ جاتی تھی۔ بشریت ایسی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنا لعاب دہن آنکھوں میں آشوب چشم حضرت مولا علی وہ لگاتے ہیں تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور ایسی بشریت کہ بیٹھے تو صحابہ کی مجلس میں ہوتے تھے، نظارے جنت کے کرتے۔ سو آپ افضل البشر ہیں، بے مثل بشر ہیں۔ اور دوسری شان شان نورانیت ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سب سے پہلے ہم صحابہ اور تابعین کے اقوال کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کی ہے۔ اس کے بعد جو ہم جمہور مفسرین کے حوالے سے بیان کریں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس آیت کریمہ کے تحت کیا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قد جاءکم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم، دیکھ لیں اب ابن عباس کیا تفسیر فرما رہے ہیں۔ اس نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عباس کو صحابی رسول جو اس امت کے مفسر ہیں، جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ کہا، میری امت کا سب سے بڑا عالم۔ اب وہ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو پھر نور سے کتاب مراد لینا قول ضعیف ہی ہوگا۔ اور حضرت قتادہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو لیا ہے۔ امام زجاج کا بھی یہی قول ہے۔ اور ان اقوال کو الوسیط، الدر المنصور، الجامع الاحکام اور فتح القدیر، یہ جمعی تفاسیر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں ان اقوال کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب بڑی پتہ کی بات کر رہا ہوں، توجہ چاہیے صفات۔ بعض معتزلہ کو چھوڑ کر، معتزلہ وہ تھے جو اسلام سے نکل گئے تھے، اسلام سے نکل گئے تھے، جیسے خوارج ہیں، جیسے روافض ہیں، ایسے ہی معتزلہ بھی ہیں۔ اب معتزلہ کو چھوڑ کر تمام متقدمین، متاخرین، مفسرین، علماء نے نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو لیا ہے۔ تو جو لوگ نور سے مراد کتاب کو لیتے ہیں جو کہ قول ضعیف ہے، وہ معتزلہ کے قول پر عمل کر رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کا قول نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مفسرین نے اس قول کو نقل نہیں کیا، بلکہ یہ کن کا قول ہے؟ معتزلہ کا ہے۔ سو جب آیت کریمہ کی جب تفسیر کرتے ہوئے کوئی شخص اس نور سے مراد جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا بیان کیا گیا ہے، کتاب بیان کرے تو سمجھ لے کہ یہ معتزلہ کے قول کو لے رہا ہے۔ اس نے جمہور مفسرین کو چھوڑ دیا ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کو چھوڑ دیا ہے۔ امام ابو جعفر محمد جریر طبری نے جامع البیان میں اس نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے۔
علامہ ابواللیث نصر بن محمد سمرقندی حنفی نے تفسیر سمرقندی میں نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مصطفیٰ لیا ہے۔ امام بیضاوی شافعی نے اور امام کشاف نے بھی جو ہے وہ نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مصطفیٰ لیا ہے۔ سب سے پہلے تخلیق رب تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو دیا۔ اب آیت کریمہ کی تو تفسیر ہوگی کہ اس نور سے مراد کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور۔ لیکن رب تعالیٰ کو جب محبت ہوئی، امام اجلونی کشف الخفا میں نقل فرماتے ہیں کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اب میں یہاں پہ چونکہ ہمارا مزاج جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اگر میری توجہ جو ہے وہ بھرپور اپنے خطاب کی طرف رہے گا تو یقین جانیے بڑے بڑے نکات ہوتے ہیں۔ اب یہ مس ہو گیا تھا تو میں دوبارہ آپ میں بیان کروں گا۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ اس نور سے مراد جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب سنے جو انکار کرتے ہیں ان کے اکابر علماء نے کیا تفسیر نقل کی ہے۔ سب سے پہلے غیر مقلد اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین جن کو شیخ الاسلام اور امام المحدثین کا لقب دیا گیا ہے، علامہ نذیر حسین دہلوی، انہوں نے فتاوی نظیریہ میں، کس میں؟ فتاوی نظیریہ میں جلد اول پیج 32 پہ لقد جاءکم من اللہ نور، اس آیت کریمہ کے بعد لکھتے ہیں مراد است نور در ایجازات ببرکات آن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم است، کہ اس نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ دیوبند کے بہت بڑے عالم دین قاضی محمد سلیمان منصور پوری معارف الاسماء میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں کسی اپنے سنی عالم دین کا حوالہ نہیں دے رہا، وہ جو آج انکار کرتے ہیں میں ان کے حوالے دے رہا ہوں۔ میں نے صحابہ کا قول بھی نقل کیا، تابعین نے جو تفسیر کی وہ بھی نقل کی، جمیع مفسرین اہل سنت و جماعت نے جو تفسیر نقل کی کہ اس نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بھی نقل کیا۔ اب وہ جو انکار کرتے ہیں ان کے اکابر علماء نے کیا بیان کیا وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اب وہ جو نیچے جاہل طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو گوگل کے ذریعے دین کو آگے پھیلا رہا ہے، قرآن و سنت سے نہیں، یا جسے تھوڑا سا دین سیکھنے کا جو وہ شوق پیدا ہوا تو چند کتابیں پڑھ کے جو وہ عالم بن گیا اور واضح تبلیغ شروع کر دی، اب وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ صراحتاً انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے اکابر علماء نے اس آیت کریمہ کے تحت اس کو بیان کیا ہے کہ نور سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اسی طرح غیر مقلد علامہ وحید الزمان تفسیر وحیدی میں اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ وہ جو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو تمام تفاسیر میں تمام اکابر علماء کے ہاں جو ہے وہ اس نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اس نور کو رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، سب سے پہلے تخلیق فرمایا، اور اس کی دلیل مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ بأبی وانت امی اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ حضور نے فرمایا جابر سن، رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں، عقیدہ صحیح سمجھے، یہ جو رب تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی، یہ پرتاؤ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فیض ہے۔ اس فیض سے جو ہے وہ نور مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی، یہ ٹکڑا نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، وگرنہ شرک لازم آئے گا۔ کیا ہے؟ اس فیض سے جو ہے وہ نور مصطفیٰ تخلیق ہوا۔ جیسے سمجھانے کے لیے ایگزامپل دیتا ہوں، سورج نکلتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاع جو ہے جب شیشے پر منعکس ہوتی ہے تو جہاں وہاں پہ لگتی ہے تو پھر آگے جو ہے وہ روشن کر دیتی ہے ساری جگہ۔ یا کینڈل، موم بتی کو لے لیں، جل رہی ہے، اس سے آپ ایک اور موم بتی جلا لیں، پھر آگے آپ جو ہے وہ جلاتے چلے جائیں، وہ جل رہی ہے۔ تو اس فیض سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پرتاؤ سے جو ہے وہ نور مصطفیٰ تخلیق کیا گیا۔ اب امام عبد الرزاق کون ہے؟ اب سمجھیں، کیونکہ ہمارے ہاں نالج نہیں ہے۔ امام عبد الرزاق امام مالک کے شاگرد ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ امام مالک کون ہے؟ ہمارے سنیوں کے امام ہے نا، 4 امام ہیں سنیوں کے، امام مالک ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ہمارے امام ہیں، سنی ہے یہ، اور آپ مدینہ میں رہتے تھے۔ جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مالکی کہلاتے ہیں۔ امام عبد الرزاق ان کے شاگرد ہیں، اور آگے دیکھیں، امام عبد الرزاق امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق جو ہے، یہ دونوں محدثین ہیں، یہ دونوں امام رزاق کے شاگرد ہیں۔ اور اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم کہ دادا استاد امام عبد الرزاق، جو ہم بخاری پڑھتے ہیں نا یا مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے جہاں سے حدیث لی، جن سے حدیث سیکھی، وہ امام عبد الرزاق ہے، دادا استاد ہیں۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں، حافظ ہیں، حافظ الحدیث ہیں۔ سو یہ روایت جو ہے وہ ہماری دلیل ہے کہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا، سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا۔ اب میں احادیث کے حوالے دوں گا، کثرت سے احادیث موجود ہے، لیکن یہ جو روایت نقل کی ہے، کیونکہ بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ اب سنیے کن کن محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب جو دین ہم بیان کرتے ہیں تو اس کی ایک سند ہے، اس
سند کے ساتھ دین کو بیان کیا جاتا ہے. جو بے سند لوگ ہیں وہ آج اس سند کا انکار کرتے ہیں. جن کے پاس کوئی سند نہیں ہے. سند کیا ہے؟ ہمارے پاس علماء حق کی فہرست ہے جنہوں نے اس روایت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا. حدیث کی کتاب کا حوالہ دے دیا مصنف امام عبد الرزاق نے نقل کیا. امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں اس روایت کو نقل کیا. امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں اس روایت کو نقل کیا. اور امام عبد الرزاق کی اس حدیث کی تخریج کرنے والے امام بہقی بھی ہیں، بہت بڑے امام اور محدث. انہوں نے دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام ذوالقاری نے شرح المواہب الدنیا میں نقل کیا ہے. امام محمد المہدی الفاسی نے مطالع المسرات میں نقل کیا ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل کیا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے التفہیمات الالہیہ میں اس روایت کو نقل کیا. اب جو انکار کرنے والے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں مگر نہ سند نہیں بچے گی ان کے پاس. انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اعتماد کیا ہے. اور پھر آگے دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے جو آج چھپ کے آ رہی ہے نا نشر الطیب. اس میں حاشیے پہ جو ہے وہ اس حدیث کے حوالے سے لکھا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ناقابل اعتماد ہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جو نشر الطیب اصل ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے روایت نقل کی اور کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ آگے شرح کی اور آگے چلے. نشر الطیب میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. لیکن غیر مقلد ان کی عقیدہ کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی. کیا نام ہے کتاب کا؟ ہدیۃ المہدی. علامہ وحید الزمان جو ہے ہدیۃ المہدی میں لکھتے ہیں بدا اللہ سبحانہ الخلق بالنور المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا. یہ ان کی عقیدے کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کیا آج وہ عقیدہ آگے ان کے پیروکاروں میں موجود ہے؟ وہ تو بیان ہی نہیں کرتے. آپ جائیں ان کی سپیچ سنیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بھی بیان کیا جاتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت کو بیان نہیں کیا جاتا. اور یہ میلاد جو ہم مناتے ہیں جس میں اس نور والے کی آمد ہوئی، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں اور اس میں ہم اسی لیے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت بیٹھے. آنے والی نسلوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت پیدا ہو، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جب میلاد کی محافل ہوتی ہے تو اس نور والے کا ذکر ہوتا ہے، تخلیق نور محمدی کا ذکر ہوتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو ساری دنیا جو ہے وہ نور سے بند، اس کا ذکر ہوتا ہے. اب جب نور مانیں گے، حضور کی شان کو ایکسپٹ کریں گے تو بیان کریں گے. کیا کیا جاتا ہے؟ دوسری روایت حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا. فی فضائل صحابہ حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے.
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم علیہ السلام ب14,000 عام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی روایت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اے جعفر سب سے پہلے رب تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے. اب دوسری روایت کیا ہے؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ہاں آدم کی تخلیق سے پہلے بھی نور تھا. ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نور تھا. اور کتنا عرصہ پہلے؟ 14,000 سال پہلے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال قبل آپ اللہ کے ہاں وہ نور تھے. ذرا قابل غور نکتہ ہے کہ کچھ نہ تھا، خدا تھا. خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا. اور روایت میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر نور سیر کرتا رہا، جہاں چاہتا سیر کرتا رہتا، جہاں چاہتا سیر کرتا رہتا. اور یہ 14,000 سال قبل کا جو بیان کیا گیا ہے، یہ آج کی کاؤنٹنگ نہیں، یہ کوئی مائی کا لال جان نہیں سکتا کہ وہ 14,000 سال کیسے ہوں گے، کتنے ہوں گے، کہ صرف خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا. اور پھر اس نور کی تخلیق کے بعد اس نور سے جو ہے وہ عرش بنا، فرش بنا، لوح بنی، قلم بنا، زمین بنی، آسمان بنا، سب کچھ اس نور مصطفیٰ سے بنا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا جاتا تو یہ کائنات ارضی کی بزم کائنات کو ہی نہ سجایا جاتا، کچھ نہ ہوتا. یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، اے حبیب اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو میں کائنات ہی نہ تخلیق